الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے، اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ ناظرین ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے۔ ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں، بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے، تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنایا دیا گیا ہے؟ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آخر رمضان المبارک کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے، اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جب اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی، جس میں 313 کمزور اور بے سر و سامان مسلمان نے ہزاروں کفار کو شکست دے کر ثابت کیا کہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ رمضان میں فتح ہوا جب میرے نبی اور صحابہ کرام فاتح بن کر اس مقدس سلزمین میں داخل ہوئے، اور اسی مہینے میں تاریخ کا سب سے اہم واقعہ شب قدر پیش آیا، جس میں فرشتے زمین پر اترے اور اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدل جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں، اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچو، اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا، تو ہم کیسے صرف اسے کھانے پینے سے رکنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا کہ آخر یہ رمضان کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ملک میں سخت قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، سو کہ لوگ نوالے کے لیے ترس رہے تھے۔ بچوں کی معصوم چیخیں سن کر دل دہل جاتا تھا، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ملک کے ساتھ والے ملک میں بھی غربت تھی، مگر وہاں کا بادشاہ انتہائی نیک دل، رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس نے جب اپنے پڑوسی ملک کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا۔ رات بھر نیند نہ آئی، دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں، جبکہ میرے پڑوسی ملک کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ پھر ایک صبح اس بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے انسانی تاریخ میں مثال کام کر دی۔ اس نے کہا ہے، میری قوم، اگر آج ہم اپنے پڑوسیوں کی بھوک احساس نہیں کریں گے تو کل اللہ ہمیں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہر شخص 2 وقت میں سے صرف ایک وقت کی روٹی کھائے گا اور دوسری روٹی ان کو دے گا جو بھوک سے مر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی کچھ کھا کر جی سکیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ سنگاپوری قوم خاموش ہو گئی، مگر بادشاہ کی بات سن دل پر لگ چکی تھی۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے اپنی 2 وقت کی روٹی میں سے ایک روٹی اپنی پڑوسی ملک کے بھوکوں کے لیے قربان کر دی۔ وہ پورا دن بھوکے رہتے، شام کو ایک روٹی کھاتے اور دن کی روٹی اپنے پڑوسی ملک کو بھیج دیتے۔
اس اظہار قربانی اور ہمدردی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے جذبے کو ہمیشہ کے لیے روزے کی عبادت میں شامل کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھوک برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستر کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں لازم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بنایا گیا، بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی کیسے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے پورے رمضان کے مہینے پر پڑھتے ہیں، اور ایک اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے، بس حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ سب ناجائز ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں رکھی، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، نہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے ناجائز ہے۔ وہ نہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان، جس میں فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانوروں والی بھی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی اور ساتھ میں شہوت بھی دی تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر تمہیں عقل دی گئی مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے اور تمہارے اندر ہے، مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو ہے۔ اور اگر تم نے اسی شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم وہ مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں،
ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ میں دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی، اور اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، تو تم وہ جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتی ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا تو جانوروں کی طرح رسوا ہو جاؤ گے، یا پھر اللہ کے قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں نے گرا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہیں کمال کیا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے اور گناہوں میں لت پت ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے، عبادات اور دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔